سوشل میڈیا کا اور اوورسیز پاکستانی اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مہریں لگا کے سب کو ہروایا۔ کمشنر صاحب جب جعلی مہریں لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کیوں پریشر میں تھے؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے؟ ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے، سینئر افسران جو بھی تھے؟ ساتھ مل کر تباہ کیا، نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر اسلحہ ان کے ہاتھوں میں پکڑایا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے۔ تم نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، تمہارے اس ارینجمنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں، فوج عوام میں اس طرح سے ڈسکس نہ کی جائے، فوج دفاع کا کام کرے، عوام کا مینڈیٹ عوام کے لیے ہو، تو ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو، ان مافیات کو ہمارے سروں سے ہٹا دو، ورنہ پھر تم خود ہی پریشان ہو۔ چاہتے کہ ملک کسی انارکی کا سامنا کرے، ہم اپنے فوجیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنے سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن چند لوگ جب تمام اداروں پر ملک کی معیشت بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے ایک ارینجمنٹ کیا تھا، آپ نے پی ڈی ایم کے نام پر جس طرح سے ہمارے اس پورے ملک پر، ہمارے صوبے پر ان لوگوں کا تسلط کر کے رکھا، یہ ملک چلانے میں ناکام ہو گئے، یہ معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گئے۔ وہ کون سی فیکٹری ہے جس میں 8 لاکھ اور 10 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو کم جنگل ووٹ لینے والے ان کو 17 قومی اور 30 صوبائی دے دی جائے؟ کون سی فیکٹری سے یہ نتیجہ نکل کر آیا تھا؟